بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ایم ایس جے اور میرے ساتھ موجود ہیں اسٹرالوجی کے ببر شیر ایم اے شہزاد خان صاحب. سر کیسے آپ, ٹھیک ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. القرآن بڑا کرم اللہ کا بیٹا, شکر الحمدللہ. سر آپ کہتے تھے کوئی ہتھ کڑی نہیں بنی جو خان کو لگ جائے. خان کو 10 سال اور پھر 14 سال کی سزا ہوگی. کیا دیکھتے ہیں کوئی جیل بنی ہے جو خان صاحب کو اتنی دیر جیل میں رکھ سکے؟ پہلے بات میں آپ کو کلیئر کروں کہ میں نے زمان پارک پہ خان صاحب جب تھے ان پہ پولیس آئی تھی گرفتاری کے لیے. میں نے کہا تھا وہ ہتھ کڑی نہیں ہو بڑی سونے خان لے جائے وہ چلی. پھر اس کے بعد وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہائی کورٹ کا بات میں خان صاحب چل لے گئے. میں اگر ستاروں سیاروں میں نظر ہی نہیں آتا پروگراموں میں نے کہا. اور وہ سب کا جو چیف جسٹس جو پاکستان تھے عمر تا بندیال صاحب نے ان کو بلایا خوشی کا مہمان. پھر جب خان نے گرفتار ہونا تھا 7 دن پہلے میں نے کہا کہ یہ گرفتار بھی ہوں گے, 3 سال سزا ہوگی اور جرمانہ ہوگا. اب جو ہوا ہے معاملہ میں نے اب پیشن گوئیاں کی کہ چیلنج ہے کہ خان کو سزائے موت نہیں ہوگی. یہ چیلنج کیا تھا میں الحمدللہ. اور ساتھ میں نے کہا تھا سیفر میں 14 سال قید نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو تھی اس کے بعد ایک اور میں نے کیس ڈالا, آ گیا فوری 24 گھنٹے میں. اب 24 گھنٹے کیا تھے, 24 گھنٹے میں آ گیا. 24واں سال ہے, 2024 والا سال ہے. اور ایک اور تھی اس میں بات کچھ 24 ذہن میں نہیں آ رہی. خیر ان 3 24 کو ملاؤ تو بن جاتے تھے 18, 1 اور 8 خان کا لڑکی نمبر کو بن جاتا ہے 9. تو خیر اب یہ 9 میں نے لکی کہہ دیا ہے. اٹس مین پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ 14 سال والی سزا بھی ختم فارغ. یہ چیلنج کر رہا ہوں. اب سن لیجئے کہ جو نچلی عدالت میں جو جج بشیر صاحب تھے جو بھی جہاں سے بھی جو فیصلے آئے ہیں بالکل وہ یہ ہے کہ پہلے تو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم بڑی کمزور تھی. اور جو میں چیختا رہا چلاتا رہا کہ حامد خان صاحب کو ذمہ داری دی جائے, حامد خان صاحب. لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی کہ کیوں ایسا پروسیجر کو پورا مکمل اڈاپٹ نہیں کیا ہے اور اس لیے جا رہے ہیں جی اوپر ہائی کورٹ کہ جی ہمیں واپس ریمانڈ ہو جائے. یہ ریمانڈ ہوگا کیس 100% ہوگا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر پروسیجر اڈاپٹ کیا ہوتا تو اس میں یہ ہوتا کہ خان کو بری بھی کر سکتے تھے. سمجھ رہے بات. اب یہ واپس کیس آئے گا, اس میں ٹائم ضائع ہوگا, پھر پروسیجر مکمل اڈاپٹ ہوگا. دوسری بات قانونی سکم بہت ہے. اور اس لیے جب ریمانڈ ہوتا ہے نا کیس واپس آتا ہے تو سزا 14 نہیں ہوتی, وہ پھر نیچے آ جاتی ہے دوبارہ. اور پھر پورا پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا. اور آپ دیکھ لیجیے گا یہ 2 3 سال والی گیمیں وہ ان کی سزائیں اس میں بیل. اچھا 10 سال 14 سال والی ہوں میں نے کیا تو اس میں ٹائم لگ جاتا ہے, 1.5 سال لگ جاتا ہے. تو میں نے تو جب یہ سزا ہے میں کہ چیلنج ہے ببر شیرو گن لکھ لینا. اور آج آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی کہہ رہا ہوں یہ آپ بھی سن لیں کہ خان کی 14 سال والی کوئی سزا نہیں, 10 سالی کوئی نہیں. اور یہ جو سزائیں آ رہی ہیں خان کے لیے شبھ ہے, اشبھ نہیں. کیونکہ اسی سے 8 سے پہلے ایک اور سزا بھی آ سکتی ہے, تیسری سزا بھی آ سکتی ہے. تو اچھا ہے نا آئے. اور الیکشن کے بعد آپ دیکھنا میلے بھی شروع ہوں گے. میں نے کہا تھا انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے بول رہے, اور میں نے کہا بس سمبل نہیں جائے گا. انٹرا پارٹی کے بعد دیکھو سمبل مل جائے گا. اور میں چیلنج کیتا ہے, سمجھ لو جی. سر جیسے آپ کہہ رہے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہو رہے ہیں, سمبل بھی مل جائے گا. 8 کے بعد خان کو ایک اس سے پہلے سزا بھی ہو رہی ہے خان کی, 8 کے بعد ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں, تو الیکشن بھی 8 کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا اور بڑا سوال ہے آپ کا. ہم خوش ہوئے, خان خوش ہوا. پہلے بات تو یہ یاد رکھیں یہ بھی چیلنج کیا ہوا میں نے کہ 8 کو الیکشن ہوں گے. لیکن ساتھ ایک بات اور کی تھی کہ میرے ملک پہ اللہ کی رحمت کا سایہ رہے. خدا نہ خواستہ دہشت گردی بڑھ جاتی, خدا نہ خواستہ جنگ ہو جاتی تو ایسی بات ہے. ادروائز الیکشن تو 8 کو ہو رہے ہیں. نمبر 1 8 کا ڈیجٹ مجھے پسند نہیں, شروع سے کہہ رہا ہوں میں کہ اس میں لڑائیاں
جھگڑے سول وار دہشت گردی. آج بھی آپ نے دیکھا بلوچستان میں دستی بم شروع ہو گئے. کل ایک شہید ہو گئے کے پی کے میں, پرسوں ایک شہید ہو گئے کے پی کے میں. یہ چیزیں تو میں نے 8 کے ڈیجٹ سے بتایا ہوا سارا کچھ. لیکن اگر کے پی کے میں آپ نے زیادہ بڑھ گیا معاملہ تو ادھر کے الیکشن رک سکتے ہیں, لیکن جن حلقوں میں شہادتیں ہو گئی تو وہ الیکشن رکیں گے. یہ چیزیں بھی ہیں, لیکن 8 کو تو سونے الیکشن ہو رہے ہیں اور یہ الیکشن نہیں ہے. اوے سونے سلیکشن نے شیخ چلی آئے نے. کون آئے نے؟ شیخ چلی. جدو ایس ملک چاہ کے کہہ رہے ہیں ہم تمہیں مکان دیں گے, روٹی کپڑا دیں گے, نوکریاں دیں گے, پتہ نہیں کیا دیں گے. اوے تسی بجلی تو دے نہیں سکتے, ہلکی جی نیڑی پیندی ہے تے لائٹ بند ہو جاندی, بارش کا قطرہ پہ جائے تے لائٹ بند جاندی ہے. اے شیخ چلی کو اٹسن نے, اسٹیفن نے, جابر بن حنان نے, گراہم بیل نے, کون نے؟ انہوں نے تو 18ویں صدی 17ویں صدی جو بڑے کم کر دیتے, آج 21ویں صدی سے تاڑی لائٹ چلی جاتی. جی سر آپ نے جس طرح کا دہشت گردی بڑھ جائے, یہاں سے ایک چھوٹا سا میرا آپ سے سوال ہے, ستاروں کی روشنی سے بتائیے گا کہ 8 کو الیکشن ہو جاتے ہیں, کیا 9 کو رزلٹ اناؤنس ہوگا کہ وہ رک جائے, کہیں ایمرجنسی کچھ ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ اگر فیصلے اس طرح نہ آئے تو کچھ ہو جائے گا؟ گڈا پی ڈی ایم پارٹ 2 بنن جا رہی ہے. پارٹ 1 دی 18/9 وہ خان واسطے چنگا ہے بھی 18 ہی ہونی ہے. پی ڈی ایم پارٹ 2 جی اب 16 مہینے ہو جائے گی, 27 آ جائے گی, یا وہ کہہ لو تھی 11 مہینے کہہ لو, دکی آ جائے گی. پی ڈی ایم پارٹ 2 دی اینی ہی ساساں نے جی, اور 2-7 خان دے تے لگی نمبر نے. ہن ستارے دی روشنی کہہ رہے اینی روشنی تو گھٹ لگتی پہ. سر ایک نا آصف زرداری صاحب نے بڑا انٹرویو دیا, اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو, انہوں نے اس سے سوال کیا اینکر نے کہ آپ نے جیل کاٹی, انہوں نے کہا جی میں یا جیل کاٹتا ہوں یا میں حکومت میں ہوتا ہوں. تو انہوں نے کہا خان صاحب بھی جیل میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کچھ سیکھیں گے؟ کہہ رہے اگر وہ سیکھنا چاہیں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب جیل سے سبق سیکھیں گے, کچھ سیکھیں گے نہیں؟ آپ لوگ میرے پروگرام سنا کریں. جب سے گرفتار کیا ہے میں کیا سنے ہوں, وہ گرفتار نہیں ہوا, انہیں ایڈمیشن دیتا ہے ڈیالہ یونیورسٹی چو, اور پی ایچ ڈی ڈگری لے کے آئے گا. کی لے کے آئے گا؟ پی ایچ ڈی ڈگری. تو نیلسن منڈیلا بن کے آئے گا. تو نیلسن منڈیلا کنا وڈا ناسی, وہ آئے گا سب نو معاف کرے گا, دوبارہ وزیر اعظم بنے گا. ہاں جی. تو سر پھر یہ جو الیکشن ہے کتنا لمبا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا تھے صحیح ریپیٹ ہو گیا سوال, لگے چلو. تو پھر آگے جو اگلا آنے والا الیکشن کے بعد دور, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ الیکشن کے آنے والا دور یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بابو جی جو ہیں ڈگری لے کے آئے ہیں, اور ان کا مائنڈ یہی تھا کہ ہمیں جو حکومت دی جائے گی تو مہنگائی بھی کم ہو جائے گی, ہر چیز کو بیلنس کر دیا جائے گا, اور پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے لے کے جائیں گے, انویسٹمنٹس بھی لے کے آئیں گے. اور اب کالو پٹول کا بم گرا ہے, ادویات کا بھی کوئی معاملہ ہوا ہے, تو اب نواز شریف صاحب ایسے جو سوچ کے آئے ہیں, میں کہنا ہوتا ہے وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. پھنس گئے. کیا ہوا؟ پھنس گئے ہیں. پھنس گئے جی. مطلب نواز شریف آ کے پھنس گئے ہیں. پھنس گئے ہیں. اور بنیں گے وزیر اعظم, نون بنے گی وزیر اعظم, چاہے شہباز شریف صاحب بنے چاہے میاں نواز شریف صاحب بنے. اچھا ان کا وزیر اعظم آ رہا ہے, یہی آئیں گے جی. تو پھر بلاول اور آصف علی زرداری کہاں جائیں گے؟ وہ بلاول وزیر خارجہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ پی ڈی ایم پارٹ 2 ہے. پہیا لگے گا کسی کا اور ہینڈل کسی کا, اسٹیئرنگ کسی کا, اس طرح ہی چلے گا. اور زرداری صاحب بڑے کار کھیلنے کے بادشاہ ہیں, اور وہ زیرک سیاستدان ہیں. انہوں نے بھی سرجی دکھا کے کھبی ماری نہیں, سرجی دکھائی نون نے, کھبی دکھائی پیپل پارٹی نے. کس کو؟ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو, کیونکہ وہ تو صدارت سے دور ہوتے جا رہے ہیں, زرداری صاحب قریب ہوتے جا رہے ہیں صدارت میں جی. سر ایک حلقہ ہے لاہور کا جہاں یاسمین راشد اور نواز شریف صاحب کا مقابلہ ہے. وہ بات سنیں جی, بات یہ ہے, ایک اور میں ایک نئی فلمز دیتا ہوں آپ کو. اللہ کرے کہ ہمارے کے پی کے میں جو ہیں وہ دہشت گردی ختم ہو, اور انشاءاللہ ہو جائے گی.
ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਫਿਰ ਦੇ ਦੇ, क्योंकि KP के बड़ा उछल रहे तुम दस रहे हैं। अच्छा, सर की बड़ी पेशन गोई है कि हो सकता है सारी जमातों को एक एक सूबा और दे दिए। सर एंड में कोई व्यूवर्स के लिए, आवाम के लिए मैसेज हो तो? आवाम को मैं ये कहूँगा कि वोट डालने ज़रूर जाना है, बिल्कुल जाएं, और पर्ची किसी की भी ना लगाएं। और आप बूथ में आप जाएं नून लीग के या पीपल्स पार्टी के, अंदर जाएं जहाँ आप चाह रहे हैं कि अडियाला यूनिवर्सिटी में जो बंद है उसको वोट डालना है, उधर जाके स्टैंप लगा दें। ये है आपको एक हदायत है। और दूसरी बात, एक चीज़ मेरे दिमाग में फंस गई है, कल से है बड़ा परेशान हूँ कि यार इलेक्शन की तैयारी के लिए पैसा भी दे दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, खुला जितना भी उनको ज़रूरत थी, और बैलेट पेपर भी छप रहे हैं और खूब छपे हैं, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन उनका कुछ हल्कों में इलेक्शन रुकने पड़ जाएंगे। हाई कोर्ट ने कह दिया नहीं रुकने, उन्होंने कहा फिर क्या करें, उन्होंने कहा कि हम ना अब बैलेट पेपर छोटा कर रहे हैं। अब ये दिमाग में मेरे फंस गई है कि बैलेट पेपर छोटे किन हल्कों में जाएंगे, कि जहाँ आवाम अनपढ़ ज़्यादा होगी, जहाँ बैलेट पेपर ही, मैंने अपना दिमाग है, बैलेट पेपर छोटे होंगे तो सिंबल छोटे हो जाएंगे, क्योंकि शेर और वो तो तीर तो सबको याद होगा। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी मुझे अजीब सी बात लग रही है कि यार तो पूरी तैयारी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक पूरा अदारा है, वो पूरा उनका इलेक्शन तो 5 साल बाद बेसिकली आते हैं, 3 साल में इनका काम ही यही है, तो ये कैसे कागज छोटे हो गए, पहली दफी समझ आई है। मैं परेशान हूँ इस बात पे, उसका साइज कैसे छोटा हो गया है? छोटा हो रहा है कागज कम, भाई बगम इम्पोर्ट कर लेते, हमारे उर्दू बाजार में बेशुमार है, गंपत मार्केट है, जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, इतने इतने बड़े नाम हैं, उनको तो कागज आ जाता है एग्रीकल, जो वोटर नहीं देखना कागज कौन सा है, किस ग्राम का है, 19 ग्राम का है, 21 ग्राम का है, उसने ये नहीं देखना, उसने देखना मोर कितने लगानी है। जी नाजरीन, आपने एम ए शहजाद साहब की गुफ्तगू सुनी और उनका पैगाम यही है कि वोट ज़रूर दें, आपका हक है, अपना हक इस्तेमाल ज़रूर करें। मुझे और एम ए शहजाद खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।